یکم جولائی 2025 سے ڈیزل 10 روپے 39 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ 1 لیٹر ڈیزل 262.59 روپے سے بڑھ کر 272.98 روپے پر پہنچ چکا ہے۔ 1 لیٹر ڈیزل پر کتنے قسم کے ٹیکس اور چارجز وصول کیے جا رہے ہیں؟ ڈیزل کی ایکس ریفائنری قیمت 177.24 روپے ہے۔ 1 لیٹر ڈیزل پیٹرولیم لیوی 74.51 روپے وصول کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ نیا ٹیکس کاربن لیوی 1 لیٹر ڈیزل پر 2 روپے 50 پیسے عائد کیا گیا۔ 1 لیٹر ڈیزل پر آئل مارکیٹنگ مارجن 8 روپے وصول کیا جا رہا ہے۔ یکم جولائی 2025 سے ڈیزل 10 روپے 39 پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اشرف خان موجود ہیں، بتائیے گا۔ یہاں پہ دیکھا جائے جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ عوام سے کتنا پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس لیا جا رہا ہے، تو یہ بتایا گیا کہ یکم جولائی 2025 سے ڈیزل 10 روپے 39 پیسے مہنگا کیا ہے اور فی لیٹر ڈیزل بڑھ کر 272.98 پیسے پر آ گیا ہے۔ اور اس سے 1 لیٹر ڈیزل پر جو ہے ایکس ریفائنری قیمت جو 177.24 پیسے، جبکہ 1 لیٹر ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی 74.51 پیسے، اور ساتھ ہی بجٹ کے بعد جو ہے کاربن لیوی جو ہے 2.5 روپے عائد کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے آئل مارکیٹنگ مارجن 8 روپے وصول کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی ان لینڈ فریٹ چارجز کی مد میں 2 روپے 9 پیسے، جبکہ ڈیلکس مارجن کی مد میں 1 لیٹر ڈیزل پر 8 روپے 64 پیسے وصول کیا جا رہا ہے، جو پیٹرول پمپ کے ڈیلکس مارجن ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے پیٹرول اور ڈیزل پر جو ہے 101 روپے جو ہے جو ٹیکسز اور چارجز وصول کیے جا رہے ہیں، جس میں لیوی اور کاربن لیوی کی مد میں جو ہے ڈیزل پر 77 روپے 1 پیسے اور ڈیلکس مارجن ملا کے اور دیگر چارجز ملا کے 18 روپے 73 پیسے وصول کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے پیٹرول پر بھی مختلف چارجز کی مد میں وصول کیا جا رہا ہے، جو مجموعی طور پر ٹیکس وصولی ہو رہی ہے فی لیٹر پر 100 روپے کے قریب جو ہے وصول ہو رہی ہے، اور جو کہ عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، جس میں جو پیٹرول کے ٹیکسز اور دیگر چارجز شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف خان آپ کا۔ ضلع انتظامیہ اپنے ہی نرخ نامے پر عمل درآمد نہیں کروا سکی۔ دودھ کی مہنگے داموں فروخت کا سلسلہ نہیں تھم سکا۔ بنیادی اشیاء خورنوش کی مہنگے داموں فروخت جاری ہے۔ دودھ کا سرکاری نرخ 170 مارکیٹ میں 200 روپے بیچا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، طاہر جمیل ہمارے ساتھ ہیں۔ جی طاہر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ضلع انتظامیہ شہر کے اندر جو ڈپٹی کمشنر آفس کی جانب سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو نرخ نامہ جاری کیا جاتا ہے، اپنے اسی نرخ نامے پر عمل درآمد کروانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ میرے ہاتھ میں ایک ضلع انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ نرخ نامہ ہے۔ اس میں باقی اشیاء تو چھوڑے، جو سب سے بنیادی جو چیز ہے دودھ، جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے، بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا نرخ اس کے مطابق 170 روپے ہونا چاہیے۔ لیکن آپ شاہدرہ سے لے کر گجومتے تک اور واہگہ سے لے کر آپ سندر تک پورے لاہور میں کہیں بھی آپ کو 170 روپے کا دودھ نہیں ملے گا۔ کم از کم دودھ بھی اگر آپ کو قسمت سے ملے تو وہ 200 روپے کا ملے گا، ورنہ دودھ 220 روپے تک مل رہا ہے۔ اسی طرح دہی کا سرکاری نرخ جو ہے وہ 180 روپے میں فروخت ہونی چاہیے سرکاری نرخ نامے کے مطابق، لیکن وہ 230 سے کم کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ اور یہ صرف شہر کے کسی ایک علاقے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ کی ہے۔ اور اس حوالے سے جو مختلف جو مجسٹریٹ ہیں وہ بھی اپنی بتاتے تو ہیں، کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں اس پہ عمل درآمد ہوتا نظر نہیں ہے، نہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اس طرح ہم شادمان میں موجود ہیں ایک دکان پر، اس دکاندار سے بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اس نرخ نامے کے مطابق دہی فروخت نہیں کی جا رہی۔ بھائی جان السلام علیکم۔ السلام جی۔ کیا کہیں گے آپ؟ نرخ نامہ یہ آپ سے ہی میں نے لیا، ابھی آپ نے یہاں پہ آویزہ بھی کیا تھا، اس کے مطابق دودھ یا دہی فروخت کیوں نہیں کرتے آپ؟ بھائی جان کیا کریں، اس ریٹ پہ تو ہمیں پیچھے سے نہیں ملتا، ہم یہ کس طرح اسے سیل کریں اس ریٹ پہ؟ پیچھے سے کس ریٹ پہ ملتا ہے؟ پیچھے سے مطلب 90 روپے میں تو ہم پیچھے سے لیتے ہیں۔ سرکاری نرخ نامہ پرچون کا ریٹ 170 روپے یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کو 170 روپے میں فروخت کرنا چاہیے۔ نہیں کر سکتے، کیسے کریں؟ ہم اپنے خرچے کہاں سے پورے کریں گے؟ بل کہاں سے دیں گے؟ دکان کا کرایہ کہاں سے دیں گے؟ جو ملازمین ہیں ان کے مطلب تنخواہیں کہاں سے نکالیں گے؟ جو ریٹ سرکار نے دیا اس ریٹ سے تو پیچھے سے نہیں ملتا۔ جی، یہ دکاندار کی آپ نے باتیں سنی، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس نرخ پہ تو انہیں خود بھی نہیں ملتا، ان بقول ان کے کہ انہیں دودھ جو ہے 190 روپے ان کی اپنی خرید ہے، اس لیے یہ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کرنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر خان آپ کا۔ PIC ایمرجنسی میں شارٹ سرکٹ سے آگ بھڑک اٹھی۔ شارٹ سرکٹ سے آگ ایمرجنسی ICU میں لگی۔ ایمرجنسی ICU کو مریضوں سے خالی کرا لیا گیا۔ آگ AC کے سوئچ میں شارٹ سرکٹ کے باعث بھڑکی ہے۔ اسی پر تفصیلات زاہد چودھری سے حاصل کریں گے، بتائیے گا۔ جی، یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ایمرجنسی میں واقعہ جو ICU ہے اس میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا،
اور اس آسودگی کی وجہ سے جو پی آئی سی ایمرجنسی کا آئی سی یو ہے اس کو فوری طور پہ خالی کروا لیا گیا. مریضوں کو جو ہے وہ آئی سی یو سے جو ہے وہ دیگر حصوں میں ایمرجنسی کے جو ہے وہ فوری طور پہ شفٹ کیا گیا اور اس آئی سی یو کو خالی کروا لیا گیا. تاہم اسپتال انتظامیہ جو ہے وہ اس نے اپنے طور پہ اس شارٹ سرکٹ سے لگی ہوئی جو آتش کے ذریعے اس پہ قابو پا لیا ہے اور اس آگ کو جو ہے وہ بجھا دیا گیا. تاہم اس دوران جو ہے وہ ریسکیو 1122 کی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی وہاں پہ پہنچ گئیں, لیکن صورتحال جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر لیا گیا. اور انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق جو ایئر کنڈیشنر نصب تھا پی آئی سی کے ایمرجنسی آئی سی یو میں, اس میں جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہوا جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا. تاہم اس وقت صورتحال جو ہے وہ ایمرجنسی میں معمول پر ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ظاہر چودھری. بات کریں گے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے. تو شہر میں سورج کی کرنیں تیز محسوس ہونے لگی, تپش کے احساس میں اضافہ ہونے لگا. درجہ حرارت 31 لیکن احساس 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہو رہا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے, کومل اسلم ہمارے ساتھ ہیں. جی کومل, کیسا موسم ہے شہر کا اور آنے والے دنوں میں کیا پیش گوئی کی جا رہی ہے؟ جی بالکل, اس وقت موسمی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو سورج کی تپش جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے, لیکن حبس اور گھٹن سے تاحال لاہوریوں کو چھٹکارا ملا ہوا ہے. ہواؤں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. ہوائیں تقریباً اس وقت 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہیں, لیکن چونکہ اس وقت جو ہے وہ بادلوں کے ساتھ ساتھ سورج بھی لاہور کے آسمان پر مٹرگشت کر رہا ہے. اس وجہ سے تھوڑی سی گرمی کا احساس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ٹیمپریچر کی بات کریں یوں تو درجہ حرارت 31 ڈگری ہے, لیکن اگر ہم احساس کی بات کریں تو 38 ڈگری سینٹی گریڈ کا احساس ہو رہا ہے. وہیں ماہرین موسمیات کی جانب سے بتایا گیا کہ آج دن بھر لاہور کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا. اگر ہم بات کرتے ہیں بارشوں سے متعلق تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ لاہور شہر میں بارش برسے گی. آج بھی امکانات موجود ہیں اور رواں ہفتے بھی امکانات بتائے جا رہے ہیں. مانسون کا سلسلہ لاہور کے کبھی بھی اور کسی بھی وقت جو ہے مختلف مقامات پر برس سکتا ہے, ایسا بتایا جا رہا ہے. وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور شہر میں فضائی آلودگی کے حوالے سے تو AQI کی مجموعی شرح 98 ریکارڈ کی گئی ہے. لاہور آلودہ شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے. اگر اوورآل موسمی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو آج صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان پر زیادہ تر جو ہے وہ بادلوں کا بسیرا رہا, جس کی وجہ سے دن کے آغاز سے لے کر دوپہر 2 بجے تک جو ہے وہ موسم اچھا خاصا خوشگوار محسوس کیا جاتا رہا اور موسم کی رعنائیوں سے لاہور یہ کافی جو ہے مستفید ہوتے ہوئے بھی نظر آئے. اور اس وقت جو ہے وہ اب سورج کی تپش تھوڑی سی بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے لاہور یہ پریشان بھی نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی گرمی تو پھر محسوس ہوتی ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور کوشش کریں ارد گرد ماحول کو بہتر رکھیں. اپنے ارد گرد خاص طور پر کوشش یہ بھی کی جائے کہ ایسی وہیکلز کا استعمال بالکل ترک کر دیا جائے جو کہ لاہور کی فضا کو آلودہ کر رہا ہے, کیونکہ لاہور کی فضا جو ہے وہ بہت زیادہ جو گاڑیاں ایسی استعمال ہو رہی ہیں جو کہ دھواں چھوڑ رہی ہیں, اس وجہ سے فضا آلودہ ہو رہی ہے, گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. اور اس وجہ سے جو ہے وہ لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں بہت تیزی سے دیکھی جا رہی ہیں, تو ان تمام تبدیلیوں سے بر وقت نپٹنے کے لیے یا ان کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ بطور شہری ہر فرد کو اپنا جو ہے وہ فرض نبھانا ہے اور لاہور کی فضا کو بہتر کرنے میں اپنا کردار نبھانا ہے, تاکہ جو موسمی صورتحال ہم نے رواں برس دیکھی کہ گرمی جو ہے وہ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ کومل اسلم آپ کا. مولانا شوکت علی روڈ پر ون وے کی خلاف ورزی کا سلسلہ بدستور جاری ہے. کریم بلاک تا پنڈی سٹاپ پر شہری جان کی پرواہ کیے بغیر ون وے کی خلاف ورزی کرنے لگے. ٹریفک وارڈنز اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں جان لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ابو بکر شیخ ہیں. جی ابو بکر. بالکل جی, لاہور کی اہم اور مصروف ترین شرح مولانا شوکت علی روڈ پر شہریوں کی جانب سے ون وے کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے. لاہور کے باسی اپنی سواریاں موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے حوالے سے ون وے دیکھائی ان کو نظر آ رہا ہے. یہاں پہ مین کریم بلاک تا پنڈی سٹاپ تک یہ جو مین اہم شرح مولانا شوکت علی روڈ ہے, یہاں پہ شہری اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی وقت بچانے کی خاطر ون وے کی خلاف ورزی کرتے دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ بعض جو ذمہ دار شہری ہیں ان سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹریفک وارڈنز کی جانب سے ایک واضح طور پہ اور ایک معقول قسم کا چالان رکھا جائے تاکہ شہری ون وے کی خلاف ورزی کرنے سے پہلے کئی بار سوچیں. ٹریفک وارڈن سے بھی بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ
کہ چالان کرنا کسی چیز کا حل نہیں ہے. شہریوں کو خود ایک ذمہ دار ہونا چاہیے اور ون وے کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. مزید ٹریفک وارڈنز کا یہ بھی کہنا تھا کہ بعض ایسے ہیں یہ سواریاں ان کے اپنے نام پہ نہیں ہیں اور ای چالان جو دوسرے لوگ ہیں ان کے گھروں میں چلے جاتے ہیں. اس حوالے سے بھی چالان کوئی ایک پراپر حل نہیں ہے. اس حوالے سے ویکلی بیسس پہ آگاہی سیمینار ہونا چاہیے, سوشل میڈیا پہ کمپینز ہونی چاہیے تاکہ جو شہری ہیں یہ ون وے کی خلاف ورزی نہ کر سکیں. مزید جو ذمہ دار شہری ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی جانوں کا خیال رکھیں, ون وے کی خلاف ورزی نہ کریں. جو ایک سرکار کی طرف سے روٹ اور روڈ بنائی گئی ہے اسی پہ چلیں. ٹھیک, بہت شکریہ ابو بکر. ابھی آپ کو بتائیں محکمہ صحت اور آبادی ادویات خریداری کی مد میں 4 ارب کا نا دہندہ ہے. محکمہ صحت نے گزشتہ 4 برس میں اضلاع کی ادویات کے بقایا جات ادا نہیں کیے ہیں. بقایا جات ادا نہ ہونے پر مزید ادویات کی خریداری مشکلات سے دوچار ہے. ادویات ساز کمپنیاں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کو مزید ادویات دینے سے گریزاں ہیں. محکمہ صحت نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کو بقایا جات ادا کرنے سے روک رکھا ہے. محکمہ صحت و آبادی ادویات خریداری کی مد میں 4 ارب کا نا دہندہ ہے. محکمہ صحت نے گزشتہ 4 برس میں اضلاع میں ادویات کے بقایا جات ادا نہیں کیے ہیں.